ہوگا, کوئی بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں, ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا, امی تھے. ما تخطه بیمینک, قرآن کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا, ایک لفظ نہیں لکھا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں, کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں, بھائی لکھو لکھو. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں, ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے, وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ برادران عزیز, پروردگار عالم قرآن مجید میں اپنے رسول کا تعارف کرا رہا ہے. یہ تعارف جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرایا ہے, اس سے پیغمبر کی شخصیت کو سامنے رکھا ہے. آج کل ایک بحث چل رہی ہے گستاخان رسول کی طرف سے کہ الیاذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے, پڑھنا نہیں جانتے تھے, لکھنا نہیں جانتے تھے. اس سلسلے میں اگر انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا ہوتا تو قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد کبھی بھی وہ یہ اعتراض نہ کرتے کہ رسول پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اس سلسلے میں چند آیات آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا اس خطبے میں, تاکہ آپ کی خدمت میں یہ بات واضح ہو سکے کہ قرآن مجید نے جو تعارف کرایا ہے پیغمبر اکرم کا وہ اور ہے, اور یہ صحیح بخاری اور اس قسم کی کتابوں نے جو تعارف کرایا ہے وہ اور ہے. اصل میں وہ لوگ یہود و نصارہ اور بنی امیہ کے لوگ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلہ نہ کر سکے تو انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف قسم کے الزامات لگائے. کہ ٹھیک ہے آواز کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف قسم کے الزامات لگائے. ان میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, اور وہ اس سلسلے میں اقرأ بسم ربک الذی خلق, وہ پہلی وحی جو غار حرا میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اس کو بہانہ بناتے ہیں کہ جب جبرائیل نے آ کر پیغمبر سے کہا کہ اقرأ پڑھو تو الیاذ باللہ نقل کفر نباشت پیغمبر نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, مجھے آتا ہی کچھ نہیں. اس نے دوبارہ کہا, پھر پیغمبر نے یہ کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا. تیسری مرتبہ کہا, پیغمبر نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا. پھر اس نے زور سے پیغمبر کو اپنے بغل میں لے کے دبایا اور اتنا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئیں. پھر اس نے زمین پر لٹایا اور آپریشن کیا الیاذ باللہ, اور دل نکالا, اسے آب زمزم سے دھویا اور اس کے اندر سے کچھ کالا کالا نکالا اور اس کے بعد میں وہ سی دیا دوبارہ سے. یہ ساری وہ اسرائیلیات ہیں کہ جو نہ قرآن مجید میں موجود ہیں نہ سیرت پیغمبر میں موجود ہیں, اور اس بات کی روایت وہ لوگ کرتے ہیں جو کئی سال بعد ایمان لائے ہیں. جب آپ مسلمان ہی نہیں تھے تو آپ کو کس نے بتایا کہ پیغمبر کا آپریشن ہوا؟ اور یہ ایک آپریشن نہیں, 4-5 آپریشن ہیں. تائی حلیمہ کے گھر میں ایک ہے, اور جنگل میں جب بکریاں چرا رہے تھے وہاں پر ایک ہے. یہ مذاق بنایا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ان کو مسلمان کہلانے کا بھی حق نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں. کیوں کہ جن کی نگاہ میں رسول اسلام کی کوئی عزت اور وقار نہیں, ان کے پاس ایمان کہاں سے آ جائے گا؟ لہٰذا میں چند ایک آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک.
ہم نے تیرے سینے کو کشادہ نہیں کیا. اس آیت کے ذیل میں کہتے ہیں کہ آپریشن ہوا ہے. میں نے اس سلسلے میں بیان کیا تھا کہ 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کے مفاہیم یہ ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے شرح صدر علی علیہ السلام کے ذریعے سے عطا فرمایا ہے. آج جو مجھے بات آپ کے سامنے عرض کرنا ہے جلدی سے وہ یہ سن لیجئے کہ وہ جو آیت اقرا ہے، اگر اس ایک آیت کوئی پڑھ لیا جائے تو مسئلہ واضح. اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے تجھے خلق کیا. علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ سب کچھ پڑھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. علم بالقلم، اور قلم سے لکھنا بھی سکھایا. تو جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے، اور یہ سارے صیغے ماضی کے ہیں، ابھی نہیں سکھا رہا، ماضی میں سکھایا. علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا. اس رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے امیوں میں سے ایک رسول بھیجا. امی کسے کہتے ہیں؟ امی کے معنی ان پڑھ کے نہیں ہے فقط. امی کے معنی ہے وہ انسان کہ جس نے دنیا میں آ کر کسی انسان کے سامنے زانو ادب طے نہ کیا ہو، وہ بھی امی ہے. ام القریٰ کا رہنے والا وہ بھی امی ہے. کیونکہ جس زمانے میں اللہ نے پیغمبر اسلام کو مبعوث برسالت کیا تھا، اس دور میں تمام زیادہ تر جو مراحل تھے وہ شاعری کے تھے، ادب کا دور تھا. اس زمانے کے 7 معلقات 7 قصیدے آج بھی عربی ادب کے اندر مہارت کے لیے مانے جاتے ہیں کہ جب تک کسی کو یہ 7 قصیدے نہ آتے ہوں اسے صحیح عربی نہیں آ سکتی ہے. لہذا اس دور میں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون رہا ہے کہ جس زمانے میں بھی نبی کو بھیجا، اس زمانے میں جو بھی کفر کی طاقت تھی اس کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی معجزات عطا فرمائے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری عام تھی، تو آپ کو عصائے موسیٰ دے کر اس جادو کا توڑ بتایا اور اس جادو کو باطل کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں صنعت گری عام تھی، تو ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا کہ وہ لوہے کو اپنے ہاتھ سے جو چاہے کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت عام تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکمت عطا کی کہ تم مادرزاد نابینا کو بینائی نہیں دے سکتے، تم مرے ہوئے انسان کو زندہ نہیں کر سکتے، میرا نبی مرے ہوئے انسان کو بھی زندہ کر سکتا ہے اور مادرزاد نابینا کو بھی بینائی دے سکتا ہے. اسی طرح ہمارے رسول کے زمانے میں 2 چیزیں عام تھی. ایک جنگ و جدل بہت زیادہ تھا، دوسرا ادبی اشعار، شاعری اور ادب کے لیے بہت زیادہ زور تھا. اللہ نے 2 چیزیں پیغمبر کو عطا کی کہ جب یہ تیرے سامنے اشعار پیش کریں تو قرآن پیش کرنا، جب تلوار لے کے آئے تو علی کو پیش کر دینا. یہ قیامت تک نہ علی کا مقابلہ کر سکتے ہیں نہ قرآن کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لہذا یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یزکیہم، تزکیہ نفس کرتا ہے، آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور اس کے بعد دوسری آیت جو ہے وہ کمال کی آیت ہے، مزید وضاحت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کما ارسلنا الیکم رسولا، جیسے ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے،
وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس سے زیادہ وضاحت کیا کرے گا خداوند کریم کہ وہ تمہیں وہ سب کچھ پڑھاتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو جو تمہیں پڑھانے کے لیے آیا ہے، جو پڑھا رہا ہے، اگر وہ پڑھنا نہیں جانتا تو کیسے پڑھا رہا ہے؟ اگر وہ پڑھنا نہیں جانتا تو کیسے پڑھا رہا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ سب کچھ تمہیں سکھاتا ہے، جو سب کچھ تمہیں پڑھاتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس کے بعد تیسری آیت میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ تو مجھے اور اسماعیل کو اپنے لیے سپرد شدہ رکھنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت میں سے ایک لڑی کو مسلمان رکھنا جس کے درمیان کوئی کفر نہ ہو، بغاوت نہ ہو، سارے کے سارے مسلمان ہوں۔ اور اس کے بعد وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور اے اللہ تو ہمیں حج کے ارکان دکھا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہمیں حج کے ارکان کے ساتھ ساتھ وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ہماری توبہ کو قبول کر لے اس لیے کہ تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ربنا وابعث فیہم، یہ رسول کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے قرآن مجید میں، ربنا وابعث فیہم رسولا، وہ امت مسلمہ جو ہماری اور اسماعیل کی ذریت میں سے تو رکھے گا ان میں سے ایک کو رسول بنانا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک کو رسول بنانا، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے گا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان پر کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، ویزکیہم، اور انہیں تزکیہ نفس کرے گا، انک انت العزیز الحکیم، اور بے شک تو عزت والا صاحب حکمت ہے۔ یہ ایک، اس کے بعد چوتھی آیت اس سلسلے میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے، ان کے نفسوں میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ وہ مومن تھے جن میں سے اللہ نے رسول کو مبعوث کیا، معلوم ہوا جب رسول نے اعلان رسالت کیا تھا اس وقت کچھ مومن موجود تھے جن پر اللہ نے انہی میں سے ایک کو رسول مبعوث کر کے ان پر احسان کیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ شیعوں کو تو کافر کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم رسول کو ایسا مانتے ہیں جیسے قرآن نے کہا ہے، ایسا نہیں مانتے جیسے صحیح بخاری میں لکھا ہے، ایسا نہیں مانتے جیسا مشکات ترمذی میں لکھا ہے، ایسا نہیں مانتے جیسا کہ جھوٹے سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ قرآن مجید سے رسول اللہ علیہ وسلم کے واضح طور پر ان کی عظمت و شخصیت واضح ہے، ان میں سے رسول کو مبعوث کرنا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے کہ وہ کھلی ہوئی پریشانی میں اور ایک ایسے حالات میں پھنسے ہوئے تھے کہ کہاں جائیں، کوئی ان کا مددگار نہیں تھا۔ ذل کا مادہ صرف گمراہی کے نہیں ہیں، تنہائی کے بھی ہیں، گمنامی کے بھی ہیں، پریشانی کے بھی ہیں، کہ انہیں کوئی بحیثیت مومن کے پہچان نہیں رہا تھا۔ ایسے حالات میں خداوند کریم نے جب اہل بیت علیہ السلام کی اس شخصیت کو دنیا کے اندر بھیجا، آج مفت خور مفتی میرے رسول پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اعوذ باللہ انہوں نے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا، انہوں نے دوسروں سے لکھوایا، اور نقل کفر نباشت، وہ قرآن جو لکھوایا پیغمبر نے اس میں لکھنے والوں سے کچھ غلطی رہ گئی، اور وہ غلطی ابھی تک قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو اب یہ بات تو واضح کر دی انہوں نے کہ جو شیعوں پر الزام لگایا جاتا تھا کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، شیعہ قرآن مجید میں تحریف کے قائل ہیں، اب تو ان کے مفتی نے کھل کر بتا دیا کہ جنہوں نے قرآن لکھا تھا وہ لکھنا نہیں جانتے تھے، انہوں نے قرآن غلط لکھا، اور وہ غلط آج تک چلا رہا ہے۔ لہذا
یہ بات آپ کو اور مجھے اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ جس رسول کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، جس رسول کو ہم رسول اسلام مانتے ہیں، وہ رسول هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ جو تزکیہ نفس کرنے والا رسول ہے، وہ جو آیات کی تلاوت کرنے والا رسول ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا رسول ہے، وہ رسول جسے اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو میرے رسول کے کلام کے مقابلے میں کلام لے کر آئے۔ کتنا صاحب کردار بنایا کہ میرے رسول نے اس دور میں جب مشرکین بتوں کی پوجا کر رہے تھے، پیغمبر اکرم نے کہا کہ تمہارے بت اچھے نہیں ہیں، تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے یہ بت کسی کام کے نہیں ہیں، میرے اللہ کو مانو جو ایک ہے۔ عزیزان گرامی، کوئی ایک مشرک تو کہتا کہ ہم نے تو تیرے خدا کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو ہمارے خداؤں کو جو برا کہتا ہے پہلے اپنا خدا پیش کر تو ہم دیکھیں، پھر ہم بھی اس میں سے عیب نکالیں گے۔ لیکن کسی ایک کافر نے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اس قسم کی کوئی گفتگو نہیں کی کہ ہمیں بھی اپنا خدا دکھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ 40 سال تک پیغمبر نے جو کردار پیش کیا تھا، اس کے کردار کے نتیجے میں کفار مکہ پیغمبر کو صادق اور امین مانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جس کے بھیجے ہوئے رسول میں سے ہم عیب نہیں نکال سکتے، اس کے اللہ میں سے عیب کیسے نکال سکتے؟ صلوات بھیج دیں آواز بلند محمد و آل محمد۔ لہذا بے عیب اللہ کا بے عیب رسول جب آیا تو اللہ نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے جس کو نبی بنا کر بھیجا ہے اسے ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ وہ اپنے دین کو پیش کرے اور اس کا دین ادیان عالم پر غالب آ جائے۔ اس رسول نے ہر طرح سے اپنی سیرت کو دنیا کے سامنے پیش کر کے رسالت الہیہ کا وہ حق ادا کیا کہ نہ اس سے پہلے ایسا کوئی رسول آیا ہے اور بعد میں تو آنے والا ہی نہیں ہے، خاتم المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لہذا وہ جس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگایا، آج وہ معافیاں مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی بھی مان نہیں رہا کہ اگر سبقت لسانی ہو گئی ہو، اگر زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو تو مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو عزیزان گرامی، کل تک تو تم معافی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، تم نے لوگوں کو زندہ جلایا صرف اس لیے کہ اس نے گستاخی کی تھی، اس کی معافی مانگنے کو قبول نہیں کیا تم نے، اور آج تمہارا مفتی اگر اس قسم کی بکواس کرے تو اسے معافی دے دی جائے۔ یقیناً گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان تمام تر مفتیوں کو اور ایسے تمام تر لوگوں کو جو شان رسالت میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، انہیں قتل کر دیا جائے، لیکن عوام الناس نہ کرے قتل، ان کو سزا گورنمنٹ دے تاکہ آئندہ کسی مجرم کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے کا موقع نہ مل سکے۔